گلیم‌های خیلی خوبی است. مطمئنم که به دردتون می‌خوره و من را رطب‌های تازه، رطب‌های خوشمزه. کاسه و کوزه های سفالی دارم، کاسه و کوزه های سفالی، بیایید ببرید. ببین چقدر نرم چیزی. کفشای علاوه دار، کرم بزش دار. خرمه‌های تازه ببرین، خرمه‌های خوشمزه. اے ابو جاسم، ابو جاسم، ارے کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑا صبر تو کرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا آدمی کہتا ہے معاف کرنا، غصے میں تھا، تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ اس کا دوست کہتا ہے آؤ تھوڑی دیر آ کر بیٹھو، تھوڑا پانی پیو تاکہ سکون مل جائے۔ ارے نہیں نہیں، میں گھر جاؤں گا، بالکل ہمت نہیں اب۔ دوست کہتا ہے آخر ہوا کیا؟ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ تمہارے امام کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، محمد باقر پسری زین العابدین۔ امام محمد باقر؟ آخر ہوا کیا ہے؟ جو سوال کرو ان سے، ہر سوال کا تو جواب ہوتا ہے ان کے پاس۔ ارے تو اس میں مشکل بھی کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں اپنی دکان خدا کو سونپتا ہوں، تمہیں تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے نا۔ آخر کیوں ناراض ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بس اب چپ ہو جاؤ، ان کی زیادہ طرفداری نہ کرو، میرے بس میں نہیں یہ سب۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، بھائی کس چیز نے تمہیں اتنا پریشان کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے مجھ سے اصول دین پوچھنا ہے؟ اوہو، اب تم مجھ سے بھی ناراض ہو رہے ہو۔ لیکن یہ تو تم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ بنو امیہ کے غلط پروپیگنڈے اور تبلیغات کا شکار ہو گئے ہو۔ اپنی آنکھیں کھولو، حقیقت دیکھو۔ آدمی غصے میں کہتا ہے میں سب کچھ تھوڑی خود سے کہہ رہا ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ دوست کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، تم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ تم کیا گمان کرتے ہو خاندان بنو امیہ خاندان رسالت کی تعریف کریں گے؟ خدا بندہ، لعنت کرنا ایسے لوگوں پر، یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک سب رک گئے۔ امام نے پوچھا رک کیوں گئے ہو؟ کیا ہوا؟ ایک شخص کہتا ہے ارے یہ تو وہی شخص ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، اس کی فکر نہ کرو، وہ سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے۔ تو وہ جواب آدمی کہتا ہے مگر وہ بہت برے لہجے میں بات کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں لیکن وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے گا، پریشان نہ ہو اور چلو۔ امام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ ایک صحابی کو امام کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آگے آ کر بیٹھو۔ اتنے میں وہ شخص بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ امام اس کے سلام کہتے ہیں سلام علیکم بھائی، وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ امام اسے اپنے جم میں بلانے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، لیکن وہ تو انتہائی شدید غصے میں ہے، کہتا ہے میں یہاں ہی صحیح ہوں، میرا آپ کے ساتھ کوئی میل نہیں۔ امام انتہائی شفقت سے فرماتے ہیں کیوں بھائی؟ وہ شخص جواب دیتا ہے میرا نہیں خیال مجھ سے زیادہ آپ اور آپ کے خاندان کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ تب امام اس سے سوال کرتے ہیں بس کیا وجہ ہے کہ مسجد آئے ہو اور ہماری باتیں سنتے ہو؟ وہ شخص انتہائی گستاخانہ طریقے سے جواب دیتا ہے تمہارے پاس علم و دانش جو ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو روز آیا کرو اور ہماری گفتگو سے فائدہ حاصل کیا کرو، ہمیں خوشی ہوگی، ہم طالبان علم کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور وہ شخص مسجد نہیں جا پاتا۔ کچھ دنوں سے لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ در حقیقت وجہ کیا ہے؟ تیمارداری کر رہی ہے، کہتی ہے تمہارا تو بدن جل رہا ہے، چلو تھوڑا پانی پی لو، شاید بخار اتر جائے۔ اب پھر خدا سے دعا کرتی ہے خدایا مدد فرما،
ان کی طبیعت جلدی سے صحیح ہو جائے۔ دوسری جانب امام مسجد میں درس دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درس شروع کیا جائے۔ لوگ منتظر ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں تھوڑی دیر اور صبر کرتے ہیں، شاید وہ آ جائے۔ اور پھر اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ امام اس پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بس تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ تو ایک شخص وہاں کہتا ہے ارے یہ تو وہی شامی آدمی ہے۔ دوسرا جواب دیتا ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ارے وہ شخص شامی کہاں ہے؟ کچھ دن ہوئے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، بازار میں بھی نظر نہیں آیا۔ اور پھر امام اس شخص کے خیریت سے ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ بابا نجات آمدی. اس شخص کے گھر کا منظر ہے اور وہ بستر بیماری پر موجود ہے۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے مادر بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں جواب دیتی ہیں بہت بری ہو گئی ہے۔ بیٹا کہتا ہے اب کیا کرنا چاہیے مادر؟ ماں نے جواب دیا نہیں سمجھ آ رہا کیا کریں، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی، آخر کریں تو کیا کریں؟ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بیٹی آ کر انتہائی معصومیت سے پوچھتی ہے کیا بابا اب کبھی صحیح نہیں ہوں گے؟ ماں انتہائی نا امیدی کی حالت میں کہتی ہے خدا جانتا ہے بیٹا، میرے بیٹے جاؤ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ بیٹا کہتا ہے مادر رات کے اس وقت میں امام کو آخر کہاں ڈھونڈوں؟ ماں کہتی ہے وہ یقیناً مسجد میں ہوں گے نماز شب کے لیے، اور تم جاؤ ان سے بات کرو۔ بیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے مادر میں ابھی جاتا ہوں۔ بیٹا امام کی تلاش میں مسجد پہنچ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ امام دعا کر رہے ہیں اے خدا ایمان سے خالی دلوں کو نور ایمان عطا فرما۔ بیٹا آگے بڑھتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا امام میری مدد کیجیے۔ امام فرط محبت سے کہتے ہیں کیا ہوا میرے بیٹے؟ کہتا ہے میرے والد شدید بیمار ہیں، چند روز سے تیز بخار ہے جو صحیح نہیں ہو رہا۔ امام اس کی دلجوئی کرتے ہیں پریشان نہ ہو میرے بیٹے، تم جاؤ میں تمہارے گھر آؤں گا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں خدایا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس بچے کے دل کو قرار عطا فرما اور اس کے مریض باپ کو شفایابی عطا فرما۔ دوسری جانب پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے خدایا میرے والد کی حالت بہتر کر دے۔ اور پھر دستک ہوتی ہے دروازے پر اور بیٹا کہتا ہے آ گئے امام آ گئے۔
امام محبت سے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہیں اور کہتے ہیں نوش جون پانی پیو، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بیٹے کو تسلی دیتے ہیں پریشان نہ ہو، ان کی حالت بہت جلد بہتر ہو جائے گی، خدا سے امید رکھو۔ اور اب منظر بدل جاتا ہے، وہی شخص کہ جو بیمار ہے، ارے واہ، یہ تو انتہائی خوشحالی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرط محبت سے کہتا ہے آ جاؤ میری بیٹی میں صحیح ہو گیا ہوں، اف کتنا برا خواب دیکھا تھا میں نے۔ ماں کہتی شکر خدا کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا اور پھر میری طبیعت سنبھل گئی۔ بیوی کہتی ہے آخر کیسا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ ایک بافضیلت صاحب میرے پاس آئے اور ان کے آنے سے ہر طرف گل گلزار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا، میری جان میں جان آئی۔ بیوی جانتی تھی، اس نے کہا کہ تم نے جسے دیکھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ کہتے امام؟ وہ امام تھے، زین العابدین کے بیٹے؟ کی شفا یابی کے لیے نماز پڑھی، دعا کی اور یہاں آ گئے۔ اب وہ شخص انتہائی شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے یہ وہی امام ہیں جن کی شان میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچایا۔ یہ خبر اطراف میں پھیل گئی اور لوگوں میں گفتگو ہونے لگی۔ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ امام کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، لیکن جب امام کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے گئے اور امام کے وسیلے سے خدا نے اس شخص کو نجات عطا کی۔ ایک جگہ امام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جب امام اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو اے مرد؟ مجھے نصیحت کیجیے، رعیت خدا سے محبت کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ امام نے مسجد کی طرف رخ کیا اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ امام مسجد تشریف لا رہے ہیں، سب مسجد میں چلیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، امام کے گرد مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ امام اس سے پہلے کہ اپنا درس شروع کریں کہتے ہیں صبر کرو تاکہ وہ بھی آ جائے۔ سلام علیکم، امام فرماتے ہیں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید میرے برادر۔ الحمدللہ تمہاری طبیعت اب بہتر ہو گئی ہے، آؤ ہمارے درمیان بیٹھ جاؤ۔ یہ شخص آگے بڑھتا ہے، امام کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے امام بزرگوار، میں نے موت کو بہت نزدیک سے دیکھا، مگر حقیقت ہے کہ آپ کی دعا نے مجھے بچا لیا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ امام نے اس کی بات سنی تو فرمایا خداوند بخشندے و مہربان ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، بہتر ہے اب ایسے کام انجام دو جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ لوگ آپس میں امام اور اس کے درمیان محبت کو اور گفتگو کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لینا بہت جلد اصحاب امام میں شامل ہو جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے جی ہاں، امام کی بے لوث محبت نے بالآخر میرے باپ کے دل کو پگھلا دیا، وہ اب امام کی معرفت رکھنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ محبت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ وہ شخص امام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے اور مسلسل معافی مانگ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا تمہیں بخشے اے مرد اور تمہاری روزی حلال کرے۔ بیٹا بہت خوش ہے اور کہتا ہے خاندان رسالت اپنی خندہ پیشانی اور بلند اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیتا